بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ اعراب کی قسمیں چل رہی ہیں، تو اعراب کی 7 قسمیں مکمل ہو گئیں۔ اب یہاں سے 8ویں قسم بیان ہو رہی ہے۔ الثامن ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والجر بتقدیر الکسرۃ والنصب بالفتحۃ لفظا ویختص بالمنقوص وهو ما فی آخرہ یاء ما قبلها مکسور کالقاضی۔ اعراب کے 8ویں قسم کہ حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ اور حالت جری کسر تقدیری کے ساتھ اور حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ، یعنی اس کے تینوں حالتوں میں حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ، 2 نمبر پہ حالت نصبی وہ فتح لفظی کے ساتھ، یعنی 8ویں قسم میں فتحہ لفظاً دکھائی دے گا، لفظوں میں دکھائی دے گا، تقدیری نہیں رہے گا۔ اور حالت جری اور حالت رفعی میں ضمہ اور کسرہ یہ تقدیری رہے گا، لفظاً دکھائی نہیں دے گا۔ وَيُخْتَصُّ بِالْمَنْقُوسِ، یہ اعراب کے 8ویں قسم منقوس کے ساتھ خاص ہے۔ اب منقوس کون ہے؟ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ يَاءٌ مَا قَبْلَهَا مَكْسُورٌ، جس کے آخر میں یا اس کا ما قبل مکسور، یعنی آسان شکل میں جس کا آخر یا ما قبل مکسور ہو، ایسا اسم جس کا آخر یا ما قبل مکسور ہو۔ جیسے مثال قاضی، تو قاضی آخر میں یا ہے اور اس کے پہلے والا حرف ضاد ہے، وہ کیسا ہے؟ مکسور ہے، تو یا ما قبل مکسور ہو گیا۔ تو یہ قاضی منقوس کی مثال ہے۔ اب اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں۔ تقول جاءنی القاضی رأیت القاضی مررت بالقاضی۔ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ حالت رفعی میں ضمہ تقدیری ہے، حالت نصبی میں فتحہ لفظی ہے اور حالت جری میں کسرہ تقدیری ہے۔ یہ اعراب کی 8ویں قسم ہو گئی۔ اب اعراب کی 9ویں قسم اور آخری قسم التاسع ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالیاء لفظا ویختص بجمع المذکر السالم مضافا الى یاء المتکلم تقول جاءنی مسلمی۔ اعراب کی 9ویں قسم کہ حالت رفعی واو تقدیری کے ساتھ، حالت رفعی واو تقدیری کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری یاء لفظی کے ساتھ، یعنی حالت رفعی میں واو مقدر رہے گا، پوشیدہ رہے گا، اور حالت نصبی اور جری میں یا یہ لفظاً ظاہر رہے گا۔ اور یہ اعراب کی 9ویں قسم جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے، جو جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جو جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اب جیسے مثال جاءنی مسلمیہ، جاءنی مسلمیہ، تو ہم اس میں مسلمی کے اندر جمع مذکر سالم نہیں دیکھ رہے، مسلمون ہونا چاہیے تھا یا مسلمویہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم نے پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ تثنیہ اور جمع سالم کا اضافت کے وقت دونوں کا نون گر جاتا ہے، تو اصل میں یہ مسلمیہ مسلمویہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اب یہ مسلمیہ کیسے ہو گیا اس کو آگے سمجھا رہے ہیں۔ مسلمیہ تقدیر اس کی اصل عبارت مسلمویہ تھی۔ اجتماعت الواو والیاء، ایک ہی کلمے کے اندر واو اور یا جمع ہو گیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ مسلمویہ کے اندر واو بھی ہے اور یا بھی ہے، تو ایک ہی کلمے کے اندر واو اور یا جمع ہو گئے ہیں۔ والاولی منہما ساکنۃ، اور ان دونوں میں سے پہلا ساکن ہے۔ دیکھیے مسلمویہ واو اور یا، ان دونوں میں پہلا واو ہے، وہ کیسا ہے؟ ساکن ہے۔ فقلبت الواو یاء، تو اسی صورت میں اس واو کو یا سے بدل دیا گیا۔ واو کو کس سے بدل دیا گیا؟ یا سے بدل دیا گیا۔ اب 2 واو کی جگہ پر بھی یا آیا اور پہلے سے ہی آخر میں ایک یا، تو 2 یا جمع ہو گئے۔ وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ، ایک یا کا دوسری یا میں ادغام کر دیا گیا، ایک یا کا دوسری یا میں ادغام کر دیا گیا۔ اب مسلمویہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ مسلمویہ۔ اب وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ، اب یا اپنے پہلے
کسرہ کو چاہتا ہے، اس وجہ سے اس ضمہ کو، میم والے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا گیا یا کی مناسبت کی وجہ سے۔ تو اسی صورت میں ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا گیا یا کی مناسبت سے، تو وہ مسلمیہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ فصار مسلمیہ، وہ مسلمیہ ہو گیا۔ تو یہاں پر ہم نے سمجھ لیے کہ مسلمویہ اصل میں تھا، وہ مسلمیہ کیسا ہو گیا، اس کی ساری عبارت یہاں پر سمجھا دی گئی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے تینوں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ جاءنی مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالت رفعی میں واو تقدیری ہے، جاءنی مسلمیہ، اور حالت نصبی اور جری میں یا لفظی ہے، تو مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ یہ یہاں پر اعراب کے ہمارے 9 قسمیں مکمل ہو گئیں۔ اس کو ہم اچھی طرح یاد کریں اور اس کو ہم اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔